اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین قال اللہ تعالی وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے کہ تم ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو راہ خدا میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی حقیقت زندگی کا ادراک نہیں ہے۔ آج سے جو ہمارا سلسلہ تعارف شہدائے کربلا شروع ہو رہا ہے، اور یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے کہ ہر وہ کام کہ جس کی غرض و غایت جتنی بلند اور اعلیٰ ہوگی، اسی حوالے سے وہ کام بھی بلند اور اعلیٰ اور اشرف ہوگا، کیونکہ شہادت کا جو رتبہ ہے یہ ایک عظیم ہے، اور رضائے خدا کی خاطر اور دین خدا کی بقا اور شرف و مجد انسانیت کے تحفظ کے لیے واقع ہوتی ہے۔ اگر اس جہت سے دیکھا جائے تو اس کی غرض و غایت اس قدر بلند ہے، اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہادت کتنا ایک عظیم رتبہ ہے۔ اگر اس قرآنی آیات کی صورت میں دیکھا جائے تو ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تم ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو راہ خدا میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم لوگوں کو ان کی زندگی کی حقیقت کا ادراک نہیں ہے۔ اور اسی سلسلے کو اگر آپ دیکھتے آگے چلتے ہیں تو قرآنی حقائق کی روشنی میں اگر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر چیز کو جو اس دنیا میں ہے اس کو فنا ہے، لیکن خون شہادت کے جو ہے راہ خدا میں گرا ہے اور جو اپنے اندر حیات الہیہ کی روح رکھتا ہے کو فنا نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر شہداء اور شہید کی فضیلت کو قرآنی حقائق کی روشنی میں دیکھا جائے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے جو اپنے شہداء کا تعارف کروایا، وہ کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں فإنی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی ولا اہل بیت ابرا ولا اوصل من اہل بیتی، کہ میں اپنے اصحاب سے زیادہ با وفا اصحاب کو نہیں جانتا اور نہ ہی اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والے کوئی اہل بیت کو جانتا ہوں۔ اسی سلسلے میں آج ہم جس ہستی کا تعارف کرانے جا رہے ہیں، اگر اس کے نام و نسب کی طرف دیکھا جائے تو آپ کا نام ہے مسلم ابن اوسجا ابن سعد ابن ثعلبہ بن دودان بن اسد بن خزیمہ ابو حجل اسدی السعدی تھا۔ اگر آپ کے ذاتی اوصاف کی طرف ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ویسے تو کربلا کا ہر شہید ایک آپ خصوصیات اور خاص امتیازات کا حامل تھا۔ انہی میں سے جناب مسلم ابن اوسجا ایک ممتاز معزز اشراف عرب اور سردار قوم تھے۔ آپ انتہائی شریف النفس با بصیرت انسان، دن کے روزہ دار اور شب زندہ دار اور قاری قرآن بھی تھے، بہادر میدان بھی تھے۔ اور ایک اور خصوصیت جو آپ کو حاصل ہے، شاید کسی اور شہید کو حاصل ہو، کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے اصحاب خاص میں سے تھے، اور مولا امیر علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی ہمراہی میں آپ نے جنگ جمل، جنگ صفین اور نہروان میں بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ ایک اور خصوصیت جو جناب مسلم ابن اوسجا الاسدی کو حاصل ہے کہ جب سن 30 ہجری حذیفہ یمان کی سرکردگی میں اسلام کی فوج نے ایران کے ترکستانی علاقہ آذربائیجان کو فتح کیا، تو اس جنگ میں مسلم ابن اوسجا نے بڑھ چڑھ کر اور بہادری کرتے ہوئے 6 مشرکین کو واصل جہنم بھی کیا۔ اور جناب مسلم ابن عقیل جب کوفہ میں وارد ہوتے ہیں تو وہ افراد جنہوں نے جناب مسلم ابن عقیل کی حمایت کی، تو جناب مسلم ابن اوسجا الاسدی ان میں سے سب سے پہلے تھے جب آپ نے مسلم ابن عقیل کی حمایت کی، اور اہل کوفہ سے بیعت امام حسین علیہ السلام لینا شروع کر دی، اور جناب مسلم ابن عقیل کے خاص نمائندہ تھے اور ان کے معتمد علیہ بھی تھے۔ لیکن جب ابن زیاد ملعون کوفہ میں وارد ہوتا ہے تو یہ مسلم ابن عقیل
اور ان کی حمایت کرنے والوں کی تلاش میں اپنے کارندے بھیج دیتا ہے، اور جب ہانی بن عروہ اور مسلم ابن عقیل دونوں کو شہید کر دیا جاتا ہے تو جناب مسلم ابن اوسجع الاسدی کچھ دنوں کے لیے روپوش ہو جاتے ہیں، اور اسی اثناء میں آپ کوفہ سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں جا پہنچتے ہیں۔ اور جب شب عاشور شروع ہوتی ہے تو امام عالی مقام علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے اصحاب کو یہ مخاطب کر کے فرمایا کہ آج میں تم سے اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں، جس نے جانا ہے رات کی تاریکی میں چلا جائے۔ تو اس خطبہ کے سننے کے بعد عزیز و اقارب کے بعد سب سے پہلے جس ہستی نے بڑھ چڑھ کر امام علی مقام علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی حمایت کا اعلان کیا تو جناب مسلم ابن اوسجع رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تھے، اور آپ نے یہ کہا مولا آپ کی حمایت میں اور آپ کی نصرت میں اگر مجھے 70 بار بھی قتل کر دیا جائے اور ہر بار قتل کرنے کے ساتھ میری لاش کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور پھر ان کو جلا کر اور راکھ کو فضا میں اڑا دیا جائے تب بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ شوق شہادت اس حوالے سے تھا کہ جب عمر ابن حجاج لعین نے امام حسین علیہ السلام کی فوج کے میمنہ اور شمر ملعون نے میسرہ پر حملہ کیا تو مسلم ابن اوسجع بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے اختلاف روایات کے مطابق 50 یا 60 ناریوں کو واصل جہنم کیا، مگر اسی دوران آپ شدید زخمی ہو گئے تھے اور آپ کو مسلم ابن عبداللہ الذبابی اور عبد الرحمن یا عبداللہ ابن خشکارہ بجلی نے شہید کیا، اور جو ہی جنگ کا غبار پھٹا تو امام علی مقام علیہ افضل الصلاۃ والسلام جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی کے ساتھ جناب مسلم ابن اوسجع کے سرحانے پہنچتے ہیں، اور کچھ جان رمق باقی تھی تو امام علیہ السلام نے فرمایا رحمک اللہ یا مسلم، اور اس کے بعد اس آیہ کریمہ کی آپ نے تلاوت فرمائی منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا، کچھ جانے والے تو جا چکے ہیں اور کچھ منتظر بیٹھے ہیں۔ لیکن اسی اثناء میں جناب مسلم ابن اوسجع نے جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا فقال اوصیک بہذا رحمک اللہ واوما بیدہ الی الحسین ان تموت دونہ، امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب حبیب کو یہ کہتے ہیں کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں جب تک تم زندہ ہو اس بزرگوار کی حمایت کرتے رہنا۔ تو جناب حبیب نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا جب تک میں زندہ رہوں گا امام علی مقام علیہ افضل الصلاۃ پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ السلام علی مسلم ابن اوسجع الاسدی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔